بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حضرت حسین علیہ السلام کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم فرما رہے تھے، اے ننھے منھے قدموں والے، چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ امام حسین جسم اطہر پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنے قدم حضور علیہ السلام کے سینہ پر رکھ دیے، پس پھر آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، پھر فرمایا، اے میرے اللہ، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی کتنی ازواج تھیں اور ان میں سے کتنی اولاد پاک تھیں، اس حوالے سے مستند کتب سے لی گئی عبارت آپ کے پاس لائے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مستند اسلامی، تاریخی اور اخلاقی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت شہربانو سلام اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، یہ بی بی پاک یزدجر بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن کسرا نوشیروان العادل میں سے آخری بادشاہ سے تھی۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ملک فارس میں فتح حاصل ہوئی تو اس وقت یہ محترمہ اسیر ہو کر مال غنیمت میں لائی گئی۔ سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محترمہ حسینہ و جمیلہ کی بما مزین ہیرے، جواہرات اور زیورات کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی فرما دی۔ گویا شہنشاہ کسریٰ کی بیٹی کو شہنشاہ کونین کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بطن سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاں حضرت علی المعروف امام زین العابدین سلام اللہ علیہ متولد ہوئے۔ دوسری زوجہ حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ، یہ محترمہ ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی سے تھی۔ ان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بطن سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے۔ تیسری زوجہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ، رباب بنت امر القیس بن عدی الکلبیہ سے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی ازواج میں سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتے تھے۔ ان کے بطن سے امام حسین علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹی بی بی سکینہ اور ایک بیٹا حضرت عبداللہ المعروف علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے۔ چوتھی زوجہ حضرت ام اسحاق سلام اللہ علیہ، یہ محترمہ بنت طلحہ بن عبداللہ سے ہیں۔ ان کے والد معظم حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کو سرکار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زوجیت کا شرف ملا اور ان کے بطن سے امام حسین کے ہاں ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ پانچویں زوجہ حضرت قزائیہ سلام اللہ علیہ، یہ محترمہ قبیلہ بنی قزائیہ سے ہیں۔ ان کو سرکار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شرف زوجیت حاصل ہوا۔ ان کے بطن سے امام علی مقام کے ایک صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، اس طرح امام علی مقام کی مذکورہ ازواج میں سے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، حضرت جعفر سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ ان کے مختصر حالات اس طرح ہیں: حضرت علی المعروف امام زین العابدین، ان کی والدہ محترمہ حضرت شہربانو ہیں۔ واقعہ کربلا میں سیدنا علی المعروف امام زین العابدین بیمار تھے اور ان کی والدہ محترمہ کربلا میں موجود تھی۔ حضرت علی اکبر ابن الحسین سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ ام لیلہ ہی تھی۔ یہ واقعہ کربلا کے وقت جوان تھے اور عمر مبارک 18 سال تھی، اور کربلا میں اپنے والد بزرگوار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عبداللہ یعنی علی اصغر سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت رباب تھی۔ واقعہ کربلا میں ان کی عمر 6 ماہ تھی اور شیر خوارگی کے عالم میں تھے۔ سخت شدت پیاس پر پانی کی بجائے ان کے حلقے اقدس پر ایک ظالم نے تیر مارا
کہ شہزادہ نے تڑپ کر اپنے والد بزرگوار کی آغوش محبت میں جان آفریں کے حوالے کر دی۔ آپ کی والدہ حضرت رباب واقعہ کربلا کے وقت موجود تھی۔ حضرت جعفر ابن حسین سلام اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ حضرت قضائیہ تھی۔ سرکار امام علی مقام کے قیام مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اس کے کئی سالوں کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ حضرت فاطمہ صغرا خاتون سلام اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ ام اسحاق تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تھے، یہ بی بی پاک اس وقت جوان تھی اور ان کا نکاح حضرت حسن مثنی ابن امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر حسن مثنی رضی اللہ عنہ کے گھر یعنی اپنے گھر میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ طیبہ رحلت فرمانے پر ان کو ہمراہ نہ لے جانے کی یہی وجہ مانے ہوئی، یہ شادی شدہ اپنے گھر والی ہیں۔ دوسرا، ان کے شوہر تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے گئے تھے، ان کے بغیر اجازت ان کا لے جانا بھی مناسب نہ تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت سیدہ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں اپنے گھر پر تھی۔ حضرت فاطمہ صغرا کے بطن سے حسن مثنی ابن امام حسن سلام اللہ علیہ کے ہاں 3 صاحبزادے ہوئے، جن کی نسل روئے زمین میں ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت حسن سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ حضرت رباب تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھی، لیکن ان کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی۔ یہ وہ صاحبزادی سکینہ ہیں جن کے ساتھ سرکار امام حسین علیہ السلام کو شدید محبت تھی اور ان کی والدہ کے ساتھ بھی محبت تھی۔ واقعہ کربلا کے خونی منظر میں ہی شہزادی اور ان کی والدہ موجود تھی۔ ناظرین، جہاں تک محققین کی تحقیق کے مطابق آپ کی ازواج و اولاد اور امجاد کا تعلق پایا ثبوت تک پہنچا ہے، اس کے مطابق ذکر کر دیا گیا۔ گویا بعض نے کچھ اختلاف بھی پیدا کیے ہیں، لیکن اس کی صداقت کا معیار علماء محققین کے نزدیک جو درست ہے وہی قابل قبول ہے۔ ناظرین، اگر تحریری یا تقریری کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔